ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب الحمدللہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق 91 سے لے کر 96 تک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ لفظی ترجمے کے ساتھ آپ کو آج کے ہمارے سبق کی سمجھ آئے گی۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پڑھتے ہیں ہم اللہ کے نام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا ہم نے، آمنوا ایمان والوں سے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے بھیجا تمہاری طرف، قالوا انؤمن، تو کہتے ہم مانتے ہیں، بما انزل علینا، یہ اترا ہم پر، ویکفرون، اور کفر کرتے ہیں، بما وراءہ، جو اس کے سوائے اس کے، مصدقا لما معہم، وہو الحق، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے، تصدیق کرتی ہے، مصدقا لما معہم، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، قل کہہ دیجئے کیوں کر تم قتل کرتے ہو نبیوں کو اس سے پہلے، قتل کیا تم نے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ نے بھیجا، یعنی انجیل و قرآن، جو اترا ہم پر، یعنی تورات، مطلب یہ ہوا کہ تورات اور کتابوں کا صاف انکار کرتے ہیں، انجیل و قرآن کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ کتابیں بھی سچی اور تورات کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ تم سے کہہ دو، اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو کہ تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ اس کی نصرت کرنا اور اس پر ضرور ایمان لانا۔ قتل بھی کیا ان نبیوں کو جو پہلے گزر چکے تھے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو احکام تورات پر عمل کرتے تھے۔ تو تم نے کیوں قتل کیا ان نبیوں کو اگر تم سچے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آ چکا ان کے پاس موسیٰ کی طرف سے دلیلیں، موسیٰ معجزے لے کر آ گئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا تم نے بچھڑے کو، من بعد، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے۔ تو اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر، یعنی اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے تھے، جیسے عصا، ید، بزا اور دریا کا پھاڑنا وغیرہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کے پاس آ گئے۔ پھر تم نے بچھڑے کی محبت کو، بچھڑے کو تم نے خدا بنا لیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے درجہ نبوت پر قائم زندہ موجود تھے۔ تو اس وقت تمہارا حضرت موسیٰ کی شریعت پر ایمان کہاں جاتا رہا؟ اور رسول آخری زمان کے بغض و حسد نے آج شریعت کو ایسا پکڑ رکھا ہے، خدا کا حکم بھی نہیں سنتے۔ بے شک تم ظالم ہو، تمہارے باپ دادا ظالم ہے۔ یہ حال تو بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، قرار تمہارا، ورفعنا فوقکم الطور، اور بلند کیا اوپر تمہارے کوہ طور کو، خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو ہم نے دیا تم کو، بقوۃ واسمعوا، زور سے اور سنو، قالوا، کہنے لگے، سمعنا، سنا ہم نے، وعصینا، نہ ماننا، واشربوا، اور پلائی گئی، فی قلوبہم، ان کی دلوں میں، اجلا، بچھڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، قل بئس ما یأمرکم، قل کہہ دیجئے برا ہے یہ حکم تم کرتے ہو، اس کے ساتھ ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے پکا عہد تم سے لے لیا تھا، اور تمہارے اوپر فوقکم الطور، کوہ طور کو مقرر کر دیا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ تم اس کو بقوۃ واسمعوا، زور سے پکڑ لینا اور سننا، تو آپ لوگوں نے کہا ہم نے سن لیا، وعصینا، نہ مانا، ان کے دلوں میں پلائی گئی تھی بچھڑے کی محبت، کل کہہ دیجیے، اللہ فرمانے کہہ دیجیے، یا امرکم، جو تم حکم کرتے آپس میں، تمہارے ایمان برے ہیں ان کے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ قل ان کانت، کل کہہ دیجیے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر تمہارے واسطے آخرت کا گھر ہو،
عند اللہ اللہ کے نزدیک خالصۃ من دون الناس تنہا سوا اور ان لوگوں کے فتمنوا الموت تو تم مرنے کی آرزو کرو ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہارے واسطے آخرت کا گھر ہو اللہ کے نزدیک تو اگر تم اللہ کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہو تو تم موت کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو یعنی جو اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ موت کی آرزو نہیں کرتا کہ ہم مر جائیں، بلکہ وہ اللہ سے ملنے کا شائق ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہاری محبت اللہ کے لیے مخلص ہے تو تم موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ کرو موت کی آرزو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ ہرگز آرزو نہ کریں گے ابداً بما قدمت کبھی بھی جو انہوں نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ واللہ اور اللہ علیم بالظالمین جانتا ہے ظالموں کو۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز یہ کبھی بھی نہیں موت کی آرزو کریں گے، کیونکہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے برے کام کیے تو یہ اس کے سبب کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ تو دیکھے گا ان سب لوگوں کو احرص الناس زیادہ حریص ہے علی حیات دنیا کی زندگی پر، ومن الذین اشرکوا اور زیادہ حریص ہے مشرکوں میں سے، یودو احدہم ویش کرتے ہیں ایک ان میں سے، لو یعمر کہ عمر 1000 برس ہو جائے، وما ہم بمزحزحہ نہیں ان کو کوئی بچانے والا، من العذاب عذاب سے، ان یعمر اس قدر جینا، اللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرمانے والا تجیدنہم تو دیکھے گا ان کو یہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ لالچ رکھتے ہیں کہ ہم جی لیں، اور جو شرک کرتے ہیں زیادہ حریص ہے شرک میں، چاہتے ہیں کہ کاش ہماری عمر 1000 برس ہو جائے۔ تو اگر ان کی عمر اتنی بھی ہو جائے تو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ واللہ بصیر بما یعملون جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ان کو خوب معلوم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔